बुलेटिन का आगाज करेंगे। 9 मई को जो हुआ वो बगावत और खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं कि ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुल्की क़वानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। बिजली के ज़ायद बिलों पर बात करते हुए बोले कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुताल्लिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर ही करेंगे। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और इनके कारिंदे करते हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इक़्तिदार दिलाया, इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, खारजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमला आवर जत्थों में बदल जाएं। और उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चेयरमैन पीटीआई उसके मुल्की और आलमी सहूलतकारों का एजेंडा वाज़ेह हो रहा है। हर चीज़ की कड़ियाँ कहीं ना कहीं जाकर आलमी सहूलतकारों से जा मिलती हैं। मलून रशदी का वकील और चेयरमैन पीटीआई का वकील एक होना महज इत्तेफाक नहीं है। चेयरमैन पीटीआई और उनका एजेंडा नाकाम होता देखकर बैनुल-अक़वामी किरदार और सहूलतकार बचाने के लिए खुद सामने आ गए हैं। ये इंसानी नहीं, इमरानी हकूक़ का मसला है। हर आने वाले दिन के साथ इमरान, उसके सहूलतकार और उसका एजेंडा जो है वो वाज़े होता जा रहा है और हर चीज़ ये जो हो रही है इसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। ये नहीं मुमकिन कि सलमान रुश्दी का वकील और इमरान खान का वकील एक कैसे हो गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले देख लें। इसके बच्चे क्या गोल्डस्मिथ के घर पल बढ़ नहीं रहे? क्या गोल्डस्मिथ कौन है? इसको जो इमरान खान को फंडिंग मिली उसमें इसराइली, भारतीय और यहूदियों की क्या फंडिंग शामिल नहीं थी? वो जिसके पास फंडिंग उनकी हो, जिसके बच्चे उनके पास पल रहे हों, जिसका वकील वही वकील हो जो सलमान रुश्दी का वकील हो, तो ये सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं है। ये सब कुछ ये वाज़े करता है कि इमरान खान जिनका प्यारा है, जिनका भेजा गया हुआ है, अब उनको बहुत दर्द हो रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत ने इंतखाबात से पहले पंजाब पर फोकस कर लिया है। ज़राए कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। पीपी क़यादत पंजाब में पार्टी अहदों पर तैनातियों पर मुशावरत करेगी। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स देते हैं। आमना जजुआ हमारे साथ हैं। आमना, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतखाबात से कबल के पंजाब पर फोकस करने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। पीपी की क़यादत की ज़ेर सदारत लाहौर में सीसी इजलास भी होगा। पार्टी का लाहौर में सीसी का मकसद पंजाब में पार्टी को फाल करना है। पार्टी की क़यादत ने सूबाई क़यादत की नाकामी पर खुद पंजाब आने का फैसला किया है। आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में पार्टी रहनुमा अहदेदारों से अहम मुलाकातें करेंगे। पार्टी की क़यादत पंजाब में पार्टी अहदों पर तैनातियों पर मुशावरत भी करेगी। इसके अलावा इलेक्शन से कबल अवामी राब्ता मुहिम के लिए हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। आसिफ अली ज़रदारी के दौरे लाहौर में पार्टी कन्वेंशन कराने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। पार्टी की क़यादत पीपल्स पार्टी पंजाब की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार है, क्योंकि अब तक पंजाब में किसी अहम शख्सियत ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। पीपी पंजाब की आदत सूबे में पार्टी फाल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। पीपी की आदत पंजाब में ताहाल पार्टी का मुस्तकिल सदर भी। बहुत शुक्रिया आमना जजुआ, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी कुछ दीगर अहम खबरें। कश्मीर में बदअमनी और मुग़वियों की बाजियाबी के लिए हिंदू बिरादरी की कॉल पर धरना। सिंध पंजाब बॉर्डर पर गुज़श्ता 28 घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमी हुई है जहाँ पर तबादला ख्याल हो रहा है। पूरे हफ्ते की बातें जो है एक दूसरे को बताई जा रही हैं। हम उनसे जानेंगे क्या बातें हो रही हैं, आपस में क्या ख्यालात शेयर हो रहे हैं। आए थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो जो टॉपिक है महंगाई का, बस वही डिस्कस हो रहा है। और महंगाई के बारे में आप देखेंगे इस वक्त जो हालात हैं कि जो ओवरऑल कमोडिटी की प्राइसेस हैं, पेट्रोल को देखें, दूध को देखें, चाय पत्ती, चीनी,
ہر چیز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. تو اب جی بالکل سر، آپ کیا کہیں گے؟ جی اب دیکھیں نا، اس وقت کراچی میں الیکٹریسٹی کے بلز میں جتنے چارجز گورنمنٹ ریسیو کر رہی ہے وہ کنزیومر پہ اتنا بوجھ بن رہا ہے کہ ان کے لیے انبیئریبل ہو رہا ہے وہ بلز پے کرنا. اب غریب کے لیے وہ بل پے کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے بنسبت گھر کی اور ضروریات پورے کرنے کا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. اور آپ کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ بس سب کا ایک ہی ٹاپک ہے، مہنگائی. اور یہی ہے کہ اب یہی ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی مہنگائی میں کیسے گزارا کریں. ایک عام آدمی کا گزارا بہت مشکل ہو گیا. بالکل. جب چینی 185 روپے کلو ہو جائے اور انڈے جو ہے 320 روپے درجن ہو جائے اور پتی جو ہے 100 روپے کلو پہ پہنچ جائے، تو ایسی محافل میں، ایسے حلقہ احباب میں پھر ٹاپک جو ہوتا ہے وہ صرف مہنگائی رہ جاتا ہے. شہریوں کی جو سوچ ہے اور جو باتیں ہیں وہ مہنگائی تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. جی بہت شکریہ سمیہ آپ کا. سستے بازاروں میں بھی کوئی چیز سستی نہیں ہے. اسلام آباد کے اتوار بازار میں بھی شہری مایوس ہیں. ہر شے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. صورتحال جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ عائشہ شعیب سے. جی عائشہ. جی بالکل، ملک بھر میں جاری مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اگر اسلام آباد کے سستے بازاروں کی صورتحال کے حوالے سے بتاتی چلوں تو عموماً اسلام آباد کے جو سستے بازار ہیں وہاں پر ہمیں چھٹی کے دن شہریوں کا خاصا رش نظر آتا ہے جو 7 دن کی خریداری کرنے کے لیے مختلف سستے بازاروں کا رخ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آج جتنے بھی شہری ہیں وہ شدید مایوسی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، تمام چیزیں قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اگر آج جو ہے وہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کی بات کی جائے، آج پیاز جو ہے وہ 88 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آلو جو ہیں وہ 94 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. جبکہ ادرک کی قیمت جو ہے وہ آج بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ادرک آج 1000 روپے کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. تو تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں سے مایوسی کے عالم میں واپس جا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جلد از جلد اس تمام معاملے پر ایکشن لینا چاہیے تاکہ مہنگائی کو فوری طور پر جو ہے وہ قابو کیا جا سکے. جی شکریہ عائشہ شعیب آپ کا. حکومت کو سولر بجلی بنانے والوں کا معاوضہ بھی اب بوجھ لگنے لگا ہے. عوام کے لیے روز روز بجلی مہنگی کرنے والی حکومت خود سولر بجلی خریدنے کے لیے یونٹ کے نرخ کم کرنے پر غور کرنے لگی ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. حکومت سولر بجلی بنانے والوں سے بھی تنگ آ گئی. شمسی توانائی کی مد میں بچت کرنے کی کوششوں کے خلاف قانون بنانے کی تیاریاں کرنے لگی. نیشنل گرڈ کو فروخت ہونے والی سولر بجلی کا نرخ 19 روپے 32 پیسے سے کم کر کے 9 روپے فی کلو واٹ فی گھنٹہ کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت ایک ایسا آرڈیننس لانے کا سوچ رہی ہے جس کے ذریعے سورج کی روشنی سے بجلی حاصل کر کے نیشنل گرڈ کو بیچنے والوں کا منافع محدود کر دیا جائے گا. گھروں میں اپنے لیے بجلی بنانے والوں کی وجہ سے حکومت کو آئی ایف پیز کو ادائیگیوں کے حوالے سے مالی دباؤ بڑھ گیا ہے. رپورٹ کے مطابق شمسی توانائی کے 1000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے قومی گرڈ میں شامل ہوتے ہیں. دن میں یہ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوتی ہے جبکہ رات کے اوقات میں بجلی فروخت کرنے والے نیشنل گرڈ سے آنے والی بجلی استعمال کرتے ہیں. حکومت اب نیشنل گرڈ کو ملنے والی سولر بجلی کے نرخ کم کرنا چاہتی ہے. تاہم سولر بجلی بیچنے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ہی ان سے سستے داموں بجلی خرید رہی ہے اور اپنی بجلی انہیں مہنگی فروخت کر رہی ہے. دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ والوں کو ادائیگی اس لیے بہت بڑا بوجھ ہے کیونکہ اسے آئی پی پیز کو بھی بھاری رقم ادا کرنا پڑتی ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں. زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے وزیر اعظم یا تو بے خبر ہے ریئلٹی سے، گراؤنڈ کی سچویشن سے، لوگوں کی صورتحال سے، لوگوں کی آہ اور بکا سے، لوگوں کی خودکشی سے، روز بلوں کو جلانے سے، یا وہ ہمارے نگران کی بجائے آئی ایم ایف کے مفادات کا نگران بن گیا ہے. آپ کو تو گلپاشی کرنی چاہیے اس لیے کہ وزارت عظمیٰ کا ایک ہنی مون بھی ابھی جاری ہے، لیکن آپ نے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی جو ہر لحاظ سے قابل برداشت ہے. آپ نے آنے کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے، جناب وزیر اعظم صاحب 15 اگست کو 20 روپیہ فی یونٹ فی لیٹر اضافہ کیا پیٹرول کی قیمت میں. ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا ہے کہ آپ نے 15 روپیہ فی لیٹر پیٹرول میں پھر اضافہ کیا. آپ نے ڈیزل 18 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا. آپ نے 1 کلو ایل پی جی کی قیمت میں 38 روپیہ اضافہ کیا.
تو یہ آپ کس طرف ملک لے جا رہے ہیں؟ نگرانی کا یہی مطلب ہے کہ آج کوئٹہ اور بلوچستان میں اور KPK میں میرے معلومات کے مطابق 190 روپیہ اور اب 200 روپیہ چینی فی کلو لوگ خریدنے پر مجبور ہے. تو چلے یہ جو پٹرول ہے یہ تو باہر سے درآمد کرتی ہے حکومت, تو گنا تو یہاں پیدا ہوتا ہے. تو حکومت کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا ہے. معیشت کے تمام برک فیل ہو گئے ہیں اور یہاں لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, شوگر مافیا, آٹا مافیا اور پٹرول مافیا اور ڈیزل مافیا ہے. اپنی مرضی کے مطابق قیمتوں کا تعین بھی کرتے ہیں اور جیسا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے چاروں طرف سے عوام کو لوٹتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے یہی کہوں گا کہ مہنگی بجلی حکومت خریدتی ہے تو یہ حکومت کا جرم ہے, اس کا بوجھ عوام پر کیوں ڈالتے ہیں؟ کل تو آپ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے اس لیے ہم دے نہیں سکتے, لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے. آج کہتے ہیں کہ ڈمپ ہے بجلی ہمارے ساتھ اور پیداوار زیادہ ہے اور لاگت کم ہے. ویلکم بیک. لاہور میں ایشیا کپ کا میلہ سج گیا ہے. آج افغانستان اور بنگلہ دیش مد مقابل ہیں. شائقین کی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود ہے. ہمارے نمائندے چراغ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ہم تفصیلات. چراغ, کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ 15 سال بعد دوبارہ سے لاہور میں ایشیا کپ کا میلہ سجنے والا ہے. آج سے 15 سال پہلے لاہور میں ایشیا کپ کا آخری میچ کھیلا گیا تھا. 2008 کے اندر 26 جون کو جو ہے وہ سری لنکا اور UAE کے درمیان جو ہے میچ کھیلا گیا تھا. سری لنکا نے کامیابی حاصل کی. آج 15 سال بعد 3 سپتمبر کو 2023 میں آج دوبارہ سے جو ہے وہ ایشیا کپ کا میلہ جو ہے وہ سج رہا ہے. افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گی. یہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں پہنچی تو سخت سیکیورٹی کے اندر ان کو پہنچایا گیا. آج گرمی کافی ہے, اس کی وجہ سے فینس کی تعداد تھوڑی کم ہے. ابھی بھی موجود ہیں یہاں پر فینس, لیکن تھوڑی تعداد کم ہے, لیکن امید کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا چراغ. بھارت کے خلاف میچ میں ہر کھلاڑی نے اچھی کوشش کی. فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف میں نے کوشش کی کہ ان کو رنز نہ بنانے دوں. ون ڈے کرکٹ میں صبر کے ساتھ بالنگ کرنا پڑتی ہے. پاکستان کے گیمر عاطف بٹ نے IESF ورلڈ ای اسپورٹس کی چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے. ٹیکن 7 کے فائنل مقابلے میں فلپائنی حریف کو 5-2 سے شکست دی. عاطف بٹ پہلے بھی کئی عالمی ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں. گزشتہ سال پاکستان کے ہی ارسلان ایش نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے جنید جمشید کی آج سالگرہ ہے. دل دل پاکستان بیلی نغمے سے قوم کا لہو گرمایا. معروف گلوکار نے 2004 میں تبلیغی جماعت سے وابستگی کے بعد موسیقی کو خیر بات کہہ دیا تھا. اس بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.